السلام علیکم۔ آج میں نیا ناول شروع کر رہی ہوں، بیلی راجپوتاں کی ملکہ بائے نمرہ احمد۔ لیکن اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائکس ضرور دیا کریں اگر آپ کو پسند آئے تو، اور شیئر بھی کریں۔ رات کا دوسرا پہر دم توڑنے کو تھا۔ سیاہ آسمان پر ہر سو تارے بکھرے تھے۔ پورے چاند کی روشنی درختوں کے پتوں کو چمکا رہی تھی۔ وہ بیلی کے جنگل کے درخت تھے، اونچے، مضبوط، تناور اور اتنے گھنے کہ چاندنی گھاس کو نہیں چھو پاتی تھی۔ ان اونچے درختوں کے سائے جنگل کے بیچ بنی شاہراہ پر لمبے گر رہے تھے۔ ایسے میں جب جانور بھی خاموش ہو گئے تھے، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سناٹے کو توڑ رہی تھی۔ دونوں اطراف سے جنگل کے بیچ گھری کچی پکی سڑک پر ایک بگھی دوڑتی آ رہی تھی۔ بگھی ساگوان کی تھی۔ اس پہ دو رویہ ایک مہتابی روشن تھی اور اس میں دو عربی گھوڑے جتے ہوئے تھے، چکنے چکنے سفید گھوڑے۔ ان کے منہ پر ریشمی پونیاں اور بدن پہ چم چم کرتی جھالر کی دھجیاں تھیں۔ باہری نشست پہ کوچ بان بیٹھا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ایک چابک اور دوسرے میں مرصع لگام تھی۔ وہ لگام تھامے چابک مارتا فکر مندی سے بار بار اوپر آسمان کو دیکھتا تھا، جہاں صبح کا ستارہ اسے منزل بتا رہا تھا۔ کوچ بان کے پیچھے بگھی کے اونچے دروازے سختی سے بند تھے۔ جنگل کے درخت اسے دیکھ رہے تھے، مگر کچھ اندازہ نہ ہوتا تھا کہ کوچ بان کی سواری کون ہے یا کوئی ہے بھی کہ نہیں۔ بگھی برق رفتاری سے جنگل کے بیچوں بیچ سڑک پہ بھاگتی جا رہی تھی۔ کوچ بان پریشانی سے گردن اٹھا کر وقفے وقفے سے صبح کے ستارے کو دیکھتا تھا اور ذرا کی ذرا پیچھے بند بگھی پہ نظر ڈالتا۔ اس کے ہاتھوں میں اضطراب تھا اور انداز میں عجلت۔ رام ناتھ! دفتن بند بگھی میں سے نسوانی آواز گونجی، ٹھہری ہوئی، مطمئن سی، مگر تمکنت و بے نیازی سے بھرپور۔ کوچ بان کی لگام پہ گرفت پل بھر کو ڈھیلی پڑ گئی۔ بگھی کے پہیے قدرے سست ہوئے۔ جی مالکن! بیلی کتنا دور ہے ابھی؟ بس چند کوس رہ گئے ہیں مالکن۔ بھگوان نے چاہا تو صبح ہونے سے قبل ہم حویلی میں ہوں گے، کہہ کر اس نے چابک زور سے گھوڑے کو رسید کی۔ پہیے پھر سے تیز ہو گئے۔ جلدی کرو رام ناتھ! نزاکت اور تھکان بھری خوبصورت آواز پھر سے اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ جی مالکن کہہ کر رفتار بڑھانے لگا۔ بند بگھی میں خاموشی چھا گئی تھی۔ اب وہ نہیں بولے گی۔ کوچ بان کو علم تھا یہ چند فقرے بھی پورے سفر میں پہلی بار اس کے لبوں سے نکلے تھے۔ کوچ بان رام ناتھ ابھی صبح کے ستارے کو دیکھ کر سمت کا حساب ہی لگا رہا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل سے چند گھڑ سوار نکل کر سامنے سڑک پر آ گئے، ایسے کہ بگھی کا راستہ ایک دم سے رک گیا۔ گھوڑے زور سے ہنہنائے۔ رام ناتھ نے تیزی سے لگام کھینچ لی۔ اسے لگام کھینچنا ہی تھی کیونکہ اب وہ ہو چکا تھا جس کے باعث وہ رات کے وقت جنگل کے سفر سے ڈرتا تھا۔ بیلی کا جنگل رات کے اس پہر ہنڈاروں کی اما جگہ ہوتا تھا۔ اسے علم تھا۔ اس نے بے اختیار ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کیا۔ بگھی رکی کھڑی تھی۔ سامنے 4 گھوڑے تھے۔ ان میں سے 3 کے سوار گھوڑوں سے اتر کر بگھی کے قریب آ رہے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں بندوق تھی، دوسرا برچھیت تھا، جبکہ تیسرے کے پاس بڑا سارا جپوتی بلم تھا۔ چوتھا گھوڑا قدرے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کا سوار گھوڑے کی نشست پہ بیٹھا تھا۔ وہ نیچے نہیں اترا تھا۔ اس کے منہ پہ سیاہ ڈاٹا بندھا تھا، بس آنکھیں واضح تھیں، باقی چہرہ ڈاٹے کے پیچھے گم تھا۔ اس کے پاس ایک بڑا سا نیزہ تھا جو اس نے گھوڑے کی کنوتیوں کے درمیان رکھا ہوا تھا۔ تینوں سوار بگھی کے قریب آئے۔ ان کے چہرے بھی نقاب میں ڈھکے ہوئے تھے۔ برچھیت کے دوسرے ہاتھ میں دستی تھی۔ یہ چھوٹی سی لکڑی تھی جس کے اوپر دھات کا بڑا سا پیالہ جڑا تھا۔ اس کے اندر شعلہ جل رہا تھا۔
برچھیت نے دستی کوچ بان کے چہرے کے سامنے لہرائی۔ ایک دم روشنی سے گھبرا کر کوچ بان نے چہرہ پیچھے کیا۔ بندوق بردار آگے بڑھا۔ نیچے آؤ۔ اس کی بندوق کوچ بان پہ تنی تھی۔ وہ خاموشی سے نیچے اترا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ امرتسر سے مہاراج۔ رام ناتھ نے ہاتھ عاجزانہ انداز میں جوڑے۔ کہاں جانا ہے؟ گاؤں جا رہے ہیں مہاراج۔ کون سے گاؤں؟ بیلی راجپوتاں مہاراج۔ بیلی میں کیا کام ہے؟ بندوق بردار غرایا۔ اپنا گھر ہے مہاراج، پریوار ہے۔ بندوق بردار نے بگی پہ نگاہ ڈالی۔ ساتھ کون ہے؟ رام ناتھ نے تھوک نگلا۔ میری پتنی ہے مہاراج۔ امرتسر کیوں گئے تھے؟ وہ سوال در سوال کیے جا رہا تھا۔ میری پتنی بیمار ہے، اسے بڑے ہسپتال دکھانے لے گیا تھا۔ برچھیت دستی اونچی کیے بگی کو بغور دیکھ رہا تھا۔ یکدم چونک اٹھا۔ یہ بگی تو راجپوتوں کی ہے۔ پھر اس نے شعلے کا رخ رام ناتھ کی جانب کیا۔ تم ٹھاکر رگھو ناتھ کے ملازم ہو؟ وہ جو سمجھا تھا کہ گلو خلاصی ہو گئی، گڑبڑا کر رہ گیا۔ جی مہاراج، اس کا مطلب ہے یہ گاؤں کا آدمی ہے۔ بلم بردار نے آہستہ سے دونوں سے کہا، جیسے مطمئن ہو، مگر برچھیت مطمئن نہیں تھا۔ تم اپنی بیوی کو ٹھاکروں کی بگی میں کیوں لے جا رہے ہو؟ وہ مہاراج، دراصل رام ناتھ سے بات نہیں بن رہی تھی۔ دیکھو، سیدھی طرح بتاؤ، ساتھ کون ہے؟ تمہاری بیوی یا ٹھاکروں کا کوئی فرنگی مہمان؟ چوتھا گھڑ سوار اسی طرح نیزہ رکھے سارا ماجرا خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ مہاراج، دراصل، اور اس سے پہلے کہ وہ بگڑی کو سنوارنے کی صحیح کرتا، بگی کے اندر سے آواز ابھری، رام ناتھ فضا میں جل ترنگ سے بج اٹھے ہوں۔ کوچ بان نے تھک کر سر جھکا دیا۔ اب جھوٹ سے کام نہیں چلنا تھا۔ جی مالکن۔ اس کی آواز پست تھی۔ مالکن کے لفظ پہ تینوں نے ایک دوسرے کو معنی خیز انداز میں دیکھا۔ پھر بندوق بردار نے گردن موڑ کر گھڑ سوار کو اشارہ کیا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ بندوق بردار نے جواباً بندوق مزید تان لی۔ کون لوگ ہیں رام ناتھ؟ راہگیر ہیں یا کمپنی بہادر کے سپاہی؟ آواز اب بھی بے نیاز سی تھی، مطمئن اور ٹھہری ہوئی، بے فکر سی۔ راہزن ہے مالکن، وہ بگی کے قریب ہو کر ہولے سے بولا، پھر ان کی جانب مڑا۔ پردے کی بی بی ہے مہاراج، ہمیں جانے دیجیے، ہمارا بیلی پہنچنا بہت ضروری ہے۔ پردے کی بی بی، رات کے اس پہر تمہارے ساتھ کیوں ہے گاڑی بان؟ بندوق بردار کے لہجے میں طنز در آیا تھا۔ برچھیت نے بھی قدرے چکنا ہو کر برچھی کا رخ رام ناتھ کی طرف کر لیا۔ چوتھا سوار اسی طرح خاموشی سے گھوڑے کی لگام تھامے اس کی پیٹھ پہ بیٹھا تھا۔ مہاراج، ہمارا بیلی پہنچنا، یہ کیا پوچھ رہے ہیں رام ناتھ؟ بند دروازے کے پیچھے سے پھر سے آواز ابھری، جیسے ویرانے میں کسی قدیم مندر کی ساری گھنٹیاں بج اٹھی ہوں۔ یہ پوچھتے ہیں کہ رام ناتھ بگی کے قریب آیا کہ اندر فرنگی تو نہیں ہے؟ آپ اطمینان رکھیں مالکن، یہ بیلی راجپوتاں کے ڈاکو ہیں، صرف فرنگیوں کو لوٹتے ہیں، میں ان سے نمٹ لوں گا۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں نہایت ادب سے اپنی سواری کو خاموش رہنے کا کہہ کر وہ راہزنوں کی جانب متوجہ ہوا۔ مائی باپ، اس نے لکھنؤ کے باسیوں کی طرح عاجزانہ ہاتھ جوڑے، بی بی صاحب کی بولی ہے۔ وہ جانے کون سا ہیلا بہانہ گھڑنے کو تھا کہ وہ آواز پھر سے گونجی، رام ناتھ! آپ کے لہجہ سخت تھا، تحکم اور رعونت سے بھرپور۔ انہیں بتاؤ کہ تمہاری سواری فرنگی ہی ہے۔ اس سے پہلے کہ کوچ بان، جو اپنے قدموں پہ کلہاڑی مارنے والے الفاظ پہ بھونچا رہ گیا، وہ تینوں راہزن جن کے لیے یہ بہادری غیر متوقع تھی، سنبھلتے۔ بگی کا دروازہ اندر سے کھلا، سب کی نگاہیں ادھر کو اٹھیں۔ دروازہ کھلتا چلا گیا، اس کے پیچھے کم خواب کا بھاری پردہ پڑا تھا۔ ایک سفید ہاتھ باہر نکلا اور پردہ ہٹا دیا۔ برچھیت کی دستی کا شعلہ ہوا سے دھواں سا جا رہا تھا، مگر مدھم روشنی میں بھی اندر کا منظر قدرے واضح تھا۔ وہ اندر نشست پہ بیٹھی تھی، یوں کہ رخ سامنے کو تھا۔ اس نے سفید میکسی زیب تن کر رکھی تھی جو پاؤں تک آتی تھی، پاؤں میں نازک سی کولہاپوری جوتی تھی۔
جس کے اوپر سنہرے پکھراج جڑے تھے۔ میکسی کی چوڑی دار تنگ آستینیں کلائیوں تک آتی تھیں۔ اس کے سفید ہاتھ گود میں دھرے تھے اور ان میں ہیرے کی انگوٹھیاں تھیں۔ ہاتھوں کے نیچے ایک بڑا سا سفید ہیٹ رکھا تھا۔ لباس کا گھاٹ کھلا تھا۔ گردن راج ہنس کی سی لمبی تھی جس سے ہیروں کا ایک نازک ہار چپکا ہوا تھا۔ راہزنوں کی نگاہیں بے اختیار اس کے پاؤں سے ہوتی چہرے پہ اٹھتی چلی گئیں۔ اٹھی ہوئی تھوڑی مغرور سی ناک، موم کی سی گوری جلد، بڑے بڑے ہونٹ جن پہ سرخی لگی تھی، سنہری مائل بھورے بال اس نے اکٹھے کر کے بائیں کاندھے پہ ڈال رکھے تھے جو ان کی نگاہ سے پوشیدہ تھا کہ ان کے سامنے اس کا داہنا رخ تھا، اور بڑی بڑی سنہری آنکھیں جن کے گرد بہت گہرے کاجل کا حاشیہ کھینچا تھا۔ آنکھوں کا رنگ بہت چمکیلا سنہری اور کاجل اتنا گہرا تھا جیسے سیاہ پانی میں سورج جھلملا رہا ہو۔ روب حسن تھا یا تمکنت جمال کے اسلحے پہ تینوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ شاید ایک لمحے کو ان کو حقیقت پہ خواب کا گمان ہوا تھا، جیسے آسمانوں سے اتر کر کوئی اپسرا ان کے سامنے آ گئی ہو۔ رام ناتھ، ان سے پوچھو کہ رات کے اس پہر مسافروں کو اذیت دینے سے کیا حاصل؟ ہلکے سے گردن ان کی جانب موڑے وہ نخوت سے بولی، گاڑی بان اپنی میم صاحب کو کہو اپنا زیور اتار کر ہمارے حوالے کر دیں۔ بندوق بردار سنبھل چکا تھا۔ رام ناتھ نے بے چارگی و بے بسی سے بگی کے کھلے دروازے کو دیکھا۔ وہ اسی اعتماد اور تحقیر سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ بندوق بردار کو بات دہرانی پڑی، میم صاحب اپنا زیور اتار کر ہمارے حوالے کر دیں، تم مجھے مجبور نہیں کر سکتے۔ اس کے اعتماد میں رتی برابر فرق نہیں پڑا تھا، نہ ہی میں بھیک دینے کی قائل ہوں۔ ہم بھکاری نہیں ہیں، برچھیت گھرایا، بھکاری اور ڈاکو میں زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ رہی زیور کی بات تو وہ میں تمہارے حوالے نہیں کروں گی، مادام آپ کا لہجہ ہمیں مجبور کر رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ زبردستی کریں۔ اس کی سنہری آنکھوں میں ناگواری در آئی، خوبصورت پیشانی پہ شکن ابھری۔ اگر ملکہ عالیہ سے باغی ہوئے اہل ہند انگریز شرفا کی عورتوں کا احترام بھول گئے ہیں تو رام ناتھ انہیں بتاؤ کہ یہ یہاں محکوم ہیں اور ہم حاکم۔ نہ ہم محکوم ہیں اور نہ ہی آپ حاکم، آپ غاصب، چور اور عہد شکن ہیں۔ آپ نے ہمارے ہند عظیم کو لوٹا ہے، ہمارا مال، ہماری عزتیں، ہمارا تخت و تاج لوٹا ہے۔ ہم صرف آپ سے اپنی دولت واپس لے رہے ہیں، عزت اور سلطنت کا حساب پھر کبھی لیں گے۔ زیور اتار کر ہمارے حوالے کر دیں میم صاحب۔ اس نے بندوق پھر اونچی کی، منہ پہ بندھے ڈانٹے سے محض اس کی آنکھیں واضح تھیں، چھوٹی چھوٹی، اہل فرنگ کے لیے نفرت سے لبریز آنکھیں۔ چوتھا گھڑ سوار خاموشی سے سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ میں تم سے کہہ چکی ہوں کہ مجھے بھیک دینے کی عادت ہے، نہ لوٹے جانا پسند ہے۔ عادتاً وہ گردن سے چپکے ہار پہ انگلی پھیرنے لگی۔ فراموش کر دو کہ تم مجھ سے میرا زیور اتروانا تو کیا، اس بھگی کے چند قدم قریب بھی پھٹک سکتے ہو۔ اب اس کے لہجے میں حقارت در رہی تھی۔ ہم یہ دونوں کام کر سکتے ہیں، گولی بھی چلا سکتے ہیں۔ فضول! اس دیوی جیسا حسن و تمکنت رکھنے والی لڑکی نے تمسخرانہ سر جھٹکا۔ خوش فہمیاں انسان کو بہت ذلیل کرواتی ہیں۔ کہتے کہتے اس نے یوں ہی ایک ہاتھ سے بال سمیٹ کر دائیں کندھے پہ ڈال دیے جو ان کے سامنے تھا۔ اس عمل کے دوران جب وہ بھورے سنہری بالوں کو ہاتھ سے سمیٹے دوسرے شانے پر لا رہی تھی، دستی کا شعلہ اور چاند کی روشنی باہم ہو کر خاص زاویے سے اس پہ پڑی کہ ایک لمحے کو اس کے بالوں میں کچھ زور کا چمکا، اتنا کہ چمک سے دور گھوڑے پہ بیٹھے سوار کی آنکھیں چندیا گئیں، اور بے اختیار اس نے روشنی سے بچنے کو سر پیچھے کیا۔ بس ایک لمحے کا عمل تھا کہ روشنی غائب ہوگی، اور پھر اس نے دیکھا اس کے لمبے سنہری بالوں میں ایک لڑی تھی، موتیوں کی لڑی، جیسے ایک موٹی سی لٹ میں جڑے سرے تک سفید موتی پرو دیے ہوں۔ اس کے بال کمر تک گرتے تھے، مگر موتیوں کی لڑی کاندھے اور کوہنی کے وسط میں ختم ہو جاتی تھی۔ ہم خوش فہم نہیں ہیں میم صاحب، مگر آپ ہمیں مجبور کر رہی ہیں۔
کہ آپ کے ساتھ زبردستی کی جائے۔ بندوق بردار جیسے ضبط کھو کر آگے بڑھا۔ رام ناتھ نے گھبرا کر سامنے آنا چاہا، مگر بندوق کی نال نے اس کے قدم روک دیے، اور اس سے پہلے کہ وہ راہزن بگی تک پہنچتے، بیلی کے جنگل نے وہ بھاری آواز سنی، نادر! سب نے، یہاں تک کہ رام ناتھ اور بگی میں بیٹھی لڑکی نے بھی چونک کر راہزنوں کے عقب میں دیکھا، جہاں وہ گھڑ سوار اپنے ساتھیوں سے مخاطب تھا۔ کیا؟ بندوق بردار، جس کا نام غالباً نادر تھا، حیرت سے پلٹا۔ انہیں جانے دو۔ نادر کو جھٹکا لگا۔ مگر میں نے کہا نا، انہیں جانے دو۔ اس کی آواز اب دھیمی ہو گئی تھی، مگر جنگل کے سناٹے نے محسوس کیا تھا کہ اس میں دباؤ یا غصہ بھی تھا۔ کیسے جانے دوں؟ زیور دیکھا ہے تم نے؟ نادر تل ملا کر بڑبڑایا۔ چند لمحے خاموشی چھا گئی، پھر گھڑ سوار اور بھی مدھم بولا، اسے جانے دو نادر، یہ بیلی راجپوتاں کی ملکہ ہے، اسے جانے دو۔ پھر وہ رکا نہیں، گھوڑے کی لگام کھینچی اور اس کو ایڑھ لگا دی۔ سفید گھوڑا اپنے سوار کو پیٹھ پہ لاتے دوڑتا ہوا جنگل کے بیچ درختوں میں گم ہو گیا۔ ان تینوں نے ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر اگلے ہی پل اپنے اپنے گھوڑوں پہ سوار ہو کر انہیں اس کے پیچھے دوڑاتے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، مگر جاتے سمے وہ دیکھ چکی تھی کہ نادر کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں غصے اور ناگواری سے بھری تھیں۔ رام ناتھ نے گہرا سانس لیا اور اسے دیکھا۔ وہ جیسے کسی سوچ میں گم دھول کے غبار کو نیچے بیٹھتا دیکھ رہی تھی جو گھوڑوں کے قدموں نے اڑایا تھا۔ اگر انہیں علم نہ ہوتا کہ آپ فرنگی ہیں تو ہمیں نہ روکتے مالکن۔ نگاہیں جھکائے رام ناتھ نے ادب سے اسے اس کی غلطی کا احساس دلایا۔ وہ کچھ سوچتی دور جنگل میں دیکھتی رہی۔ رام ناتھ، وہ جو مڑ کر آگے نشست سنبھالنے جا رہا تھا، پکار پہ واپس پلٹا۔ جی مالکن۔ یہ لوگ کون تھے؟ راہزن تھے مالکن۔ اس نے بے اختیار نگاہیں چرائیں۔ بے شک، مگر تھے کون؟ میں کچھ نہیں جانوں مالکن۔ کوچبا نے ہاتھ جوڑے۔ بے شک، مگر وہ جو گھوڑے پہ تھا، اس کا نام کیا تھا؟ وہ ابھی پرسکون تھی۔ میں کچھ نہیں جانوں۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ جانے دو رام ناتھ، جیسے تمہیں واقعی علم نہیں، اور سکون سے پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ سر جھکائے ہاتھ جوڑے واپس جانے لگا جب اسے اپنے عقب سے اس کی آواز سنائی دی۔ میں جانتی ہوں۔ وہ کون تھا رام ناتھ؟ وہ حیرت زدہ سا پلٹا۔ اندھیرے میں مدھم چاندنی میں بھی وہ اس کا چہرہ دیکھ سکتا تھا جس پہ وہی تلخ مسکراہٹ تھی۔ کون تھا مالکن؟ وہ بدر غازان تھا۔ میں جانتی ہوں۔ اس واقعہ کی خبر گاؤں میں کسی کو نہ ہو۔ اب گاڑی چلاؤ، میں صبح سے قبل حویلی پہنچنا چاہتی ہوں۔ پردہ آگے ڈالا گیا اور دروازہ اندر سے بند ہو گیا۔ رام ناتھ حیرت چھپاتا، سر ہلا کر حکم کی تعمیل کرتا آگے اپنی جگہ پر واپس آ گیا۔ بگی ایک دفعہ پھر خستہ حال سڑک پر دوڑنے لگی، اور پھر جب سڑک ختم ہو کر کچا راستہ شروع ہو گیا، اس لمحے پھوٹنے لگی۔ صبح کی پہلی کرنیں بیلی راجپوتاں کے کھیتوں پہ گرنے لگیں تو بگی میں جتے عربی گھوڑے بڑے پھاٹک کے سامنے رکے۔ وہاں مجمع سا لگا تھا۔ کوچبان رام ناتھ پھرتی سے نیچے اترا، سرحد سے سیڑھی نکال کر دروازے سے لگائی اور دروازہ کھولا۔ پردہ اندر سے اس نے خود ہٹایا اور پاؤں باہر نکال کر سیڑھی پہ رکھا۔ اس کی جوتے کے سنہرے پکھراج روشنی میں چمکنے لگے۔ سفید ہیٹ نے اس کے سر کو ڈھانپ لیا۔ کوچبان ادب سے پیچھے ہٹ گیا۔ وہ نزاکت سے زینے اترتی نیچے آئی جیسے پانی میں چل رہی ہو، اور سامنے کھڑے دونوں افراد کو اپنی جانب دیکھتے پایا۔ ان میں سے ایک وردی میں ملبوس گاؤں کا سب انسپکٹر تھا اور دوسرا سوٹڈ بوٹڈ ڈھلتی عمر کا فربی مائل کمپنی بہادر کا کوئی افسر۔ فرنگی افسر نے اپنا ہیٹ اتار کر جھک کر گڈ مارننگ کہا۔ اس کی تیوری چڑھ گئی۔ سب انسپکٹر نے بھانپ کر کچھ کہنے کو لب کھولے، مگر صاحب بہادر شروع ہو چکا تھا۔ آپ یقیناً انگلستان سے آئی ہیں، پہلی دفعہ آپ کو ادھر دیکھا ہے۔ میرا نام جان کارلس ہے، میں ضلع کا نیا ڈپٹی کلیکٹر ہوں۔ مجھے یہاں تعینات ہوئے آج تیسرا روز ہے۔ مایا راج،
یہ لیڈی سب انسپکٹر منمنایا، مگر جان کارلس نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ مجھے بات کرنے دو تھانے دار، یہ مجمع کیوں لگا ہے ادھر؟ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنی میکسی پہلو سے اٹھاتے بے زاری سے کھڑی تھی۔ اس کا اشارہ ارد گرد حویلی کے پھاٹک کے ساتھ کھڑے ہجوم کی طرف تھا۔ او مائی لیڈی، آپ کی اردو کتنی صاف ہے۔ مجھے فارسی کی شدھ بدھ بھی ہے مسٹر کارلس، مگر یہ مجمع کیوں ادھر لگا ہے؟ کل راجپوتوں کی حویلی میں حادثہ ہو گیا تھا۔ حادثہ؟ کیسا حادثہ؟ وہ چونکی۔ آگ لگ گئی تھی مہمان خانے میں۔ کوئی نقصان تو نہیں ہوا ڈی سی صاحب؟ اور تو نہیں، بس ٹھاکروں کا لڑکا موقع پہ ہی جل کے مر گیا۔ کون ٹھاکر؟ رگھو ناتھ کا بیٹا گوپال؟ نہیں، وہ دوسرا لڑکا جو رگھو ناتھ کا بھتیجا تھا، شیکھر۔ وہ بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹی، اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ شیکھر؟ شیکھر مر گیا؟ جی وہی، ٹھاکر شیکھر راج۔ وہ مزید کچھ سنے بغیر تیزی سے پھاٹک پار کر کے اندر چلی گئی۔ جان کارلس گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ یہ عورت کون ہے؟ اب کہ اس نے بالآخر سب انسپکٹر کو زحمت دی، جو مسلسل کچھ کہنے کے لیے لب کھول اور بند کر رہا تھا، کارلس کے سوال پر گہری سانس خارج کر کے بولا، میں آپ کو یہ بتانے والا تھا مایا راج، یہ لیڈی شیکھر ہے، ٹھاکر شیکھر راج کی بیوی۔ کارلس چونکا، یہ مایا فرنینڈس ہے؟ سب انسپکٹر نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی مایا راج۔ کارلس پھر سے گردن موڑے اسے دیکھنے لگا، جو تیزی سے دوڑتی حویلی کے اندر جا رہی تھی۔ اس کا ہیٹ راستے میں مٹی پہ گر گیا تھا۔ یہ 1939 کی ایک تاریک رات تھی۔ ہند عظیم اس وقت تاج برطانیہ کے تحت تھا، وہ تاج برطانیہ جس پہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا، مگر ہندوستان پہ تاریکی ہر رات اپنے پر پھیلا لیتی تھی۔ یہی چاندنی میں ڈوبا اندھیرا بیلی راجپوتاں پہ بھی اتر آتا تھا۔ بیلی راجپوتاں ہندوستان کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ انگریز سرکار نے کئی برس ہوئے اس کا نام بدل کر کچھ اور کر دیا تھا، مگر گاؤں والے آج بھی اسے اس کے برسوں پرانے نام سے ہی جانتے تھے، جس میں یہاں کے سرکردہ خاندان کی عظمت کا ذکر تھا، ہندو راجپوتوں کے خاندانوں کا، جو کئی برس اس گاؤں کے بے تاج بادشاہ تھے۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ بیلی راجپوتا دراصل اس ریاست کا حصہ تھا جو کسی زمانے میں اس راجپوت خاندان کی ملکیت تھی، اور وہ یہاں کے حقیقتاً بادشاہ تھے۔ پھر بعد میں ریاستیں ٹوٹ گئیں تو یہ محض ایک گاؤں رہ گیا، مگر راجپوت آج بھی یہاں کے مہاراجے تھے، اور ان کی عورتیں خود کو مہارانیاں کہلوانا پسند کرتی تھیں۔ گاؤں کی آبادی میں ہندوؤں کا تناسب مسلمانوں سے چند شرح فیصد زیادہ تھا، اور سوائے ایک مسلم خاندان کے ہندو راجپوت پورے گاؤں پہ چھائے ہوئے تھے۔ گاؤں کے وسط میں راجپوتوں کی عظیم الشان حویلی تھی، جس کے میناروں کے کنگرے دور سے دکھائی دیتے تھے، مگر ہماری اس برسوں پرانی داستان کا مرکز راجپوتوں کی حویلی نہیں، جو اس وقت سوگ میں ڈوبی تھی، بلکہ اس سے کہیں دور وہ کچا راستہ ہے جو راجپوتوں کی زمینوں سے ہو کر مسلمانوں کے پرانے قبرستان کی جانب جاتا تھا۔ رات دوسرے پہر میں داخل ہو رہی تھی۔ گاؤں کے مکین جانے کب سے اپنے اپنے گھروں میں دبکے سو رہے تھے۔ سرما دم توڑ رہا تھا، بہار کی آمد تھی، فضا میں خنکی ابھی تک موجود تھی، اونچے بوڑھے درخت خاموشی سے شاخوں کا بوجھ لیے سو رہے تھے۔ کبھی کبھی ہوا کا کوئی جھونکا تیزی سے چلتے ہوئے پتوں کو جھنجھوڑ دیتا، اور ان کی سنسناہٹ سے اندھیرے میں ڈوبا گاؤں ہڑبڑا سا جاتا، مگر چند لمحوں بعد وہی پرسکون خاموشی چھا جاتی، اور آسمان پہ بکھرے تارے اس کے گواہ بن جاتے۔ ایسے میں جب پورا بیلی راجپوتاں سو رہا تھا، مسلمانوں کے پرانے قبرستان میں کوئی جاگ رہا تھا۔ یہ قبرستان آبادی سے ہٹ کر گاؤں کے آخری سرے پہ واقع تھا۔ یہ ایک دفعہ مکمل طور پہ آباد ہونے کے بعد کئی برس ہوئے اب تو کھنڈر بھی بن چکا تھا۔ اب اس قبرستان میں کوئی مردے نہیں دفناتا تھا، بلکہ اس کی جگہ ایک نئے قبرستان نے لے لی تھی، جو گاؤں کے دوسری طرف تھا۔ پرانے قبرستان کی چار دیواری کچی اور چھوٹی تھی،
داخلے کے لیے نصب لکڑی کا خستہ حال قدیم پھاٹک رات کے اس پہر کھلا پڑا تھا۔ چار دیواری کے کونے میں برگد کا گھنا بوڑھا درخت جھکا جھکا سا کھڑا تھا۔ اس کی چھایا تلے کوئی سایہ سا نظر آ رہا تھا۔ اس درخت کی جانب کمر تھی اس کی، اندھیرے میں وہ کوئی حوالہ سا دکھائی دیتا تھا جس نے پاؤں تک آتا سیاہ چوغا پہن رکھا تھا۔ سر پہ چوغے کے ساتھ نتھی ٹوپی ایسے لے رکھی تھی کہ چہرہ واضح نہ تھا۔ وہ سایہ رکوع کے بھل جھکا مسلسل ایک ہی جگہ پہ ہاتھ میں پکڑی کدال مار رہا تھا۔ وہاں دو قبروں کے درمیان ایک گڑھا سا کھد گیا تھا اور چوغا پوش کی کدال اس گڑھے کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ دفتن بھاگتے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز نے بیلی راجپوتاں کی خاموش فضا کو لرزا دیا۔ چوغا پوش نے چونک کر کمر سیدھی کی۔ آواز دور کھیتوں سے آ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے کدال اٹھائی اور بھاگ کر درخت کے تنے کی آڑ لے لی۔ دوڑتے قدموں کی آواز قریب آتی جا رہی تھی۔ چوغا پوش نے سر اٹھا کر چھوٹی سی چار دیواری کے باہر جھانکا۔ اسی لمحے دور کھیتوں سے دو گھوڑے برق رفتاری سے بھاگتے ہوئے آئے اور دیوار کے قریب سے گزر کر آگے بڑھ گئے۔ شاید کوئی مسافر تھے۔ چوغا پوش نے آہستہ سے کھڑے ہو کر زمین پہ رکھی کدال اٹھائی اور واپس آ کر گھڑے کے کنارے پہ لگے مٹی کے ڈھیر کو اندر ڈالنا شروع کیا۔ کچھ ہی دیر میں اس نے زمین برابر کر دی۔ پھر کدال اٹھا کر دھیرے دھیرے چلتے اس نے باہر کی راہ لی۔ پھاٹک پار کر کے اس نے آہستگی سے اسے بند کیا، چوغے کی ہڈ درست کی اور ادھر ادھر محتاط طریقے سے دیکھتے اپنے قدم اس کچے دھول مٹی میں گم ہوتے راستے کی جانب بڑھا دیے۔ چند لمحے بعد اس کا سیاہ وجود بیلی راجپوتاں کے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ وہ اس قد آور آئینے کے سامنے کھڑی بے تاثر نگاہوں سے اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ دراز قد، شانوں پہ گرتے سنہری بال، ان کے بیچ پھسلتی موتیوں کی لڑی اور آنکھوں میں گہرا کاجل۔ آج اس نے کوئی زیور نہیں پہن رکھا تھا، بس سادہ سی سفید ساڑی میں ملبوس تھی جس کا پلو فرش کو چھو رہا تھا۔ وہ آئینے سے ایک طرف ہٹ گئی۔ سامنے والی دیوار پہ ایک بڑی سی تصویر آویزاں تھی۔ وہ 60-70 کے سن کا بوڑھا مگر باروب چہرہ تھا۔ بڑی بڑی مونچھیں، تمکنت سے چمکتی آنکھیں، فہم و فراست سے لبریز نگاہیں، پگڑی میں موتیوں کی لڑیاں تھیں۔ ماتھے سے عین اوپر پگڑی میں چھوٹا سا مور پنکھ تھا جس کے ساتھ ایک بڑا سا ہیرا جڑا تھا۔ اس ہیرے سے پھوٹتی شعاعیں اس چہرے کے روب داب میں اضافہ کر رہی تھی۔ نیچے کونے میں لکھا تھا، شبیہ حقیقی مہاراجہ بلدیو سنگھ۔ وہ اب دوسری دیوار پہ موجود بڑے سے رنگین پورٹریٹ کے سامنے آ گئی جو ایک سیاہ سفید تصویر کو سامنے رکھ کر کسی ماہر مصور نے بنایا تھا۔ یہ تصویر اس کی اور شیکھر کی شادی سے 3 ماہ قبل لی گئی تھی۔ تصویر میں اس نے سرخ ساڑی پہن رکھی تھی۔ سنگار کے نام پہ آنکھوں میں گہرا کاجل تھا یا لبوں پہ سرخ رنگ کی لپسٹک، دائیں کلائی میں سونے کی چوڑیاں اور بائیں میں ہیرے کے 2 جڑاؤ کنگن تھے۔ اس کے پہلو میں سیاہ 3 پیس سفید شرٹ اور سرخ بو میں ملبوس 37 سالہ شیکھر مسکرا رہا تھا۔ وہ سانولی رنگت اور معمولی نقوش کا حامل قبول صورت شخص تھا۔ اس کی بے تاثر نگاہیں شیکھر سے ہٹ کر اپنی سرخ ساڑی پہ پھیلتی چلی گئیں۔ یہ ساڑی اس نے شادی کے بعد پھر کب پہنی تھی؟ ہاں، 2.5 ماہ قبل، اپنی سالگرہ کی شام میں۔ اس نے اپنی سنہری آنکھیں موند لیں۔ ذہن کے پردوں پہ ایک فلم سی چلنے لگی تھی۔ دہلی میں موجود شیکھر کی اس عالی شان کوٹھی پہ سالگرہ کی تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ بڑے سے لان میں برقی کمکموں اور روشنیوں سے چراغاں کیا گیا تھا۔ مہمان گھاس پہ بچھی کرسیوں سے اٹھ کر لان کے وسط میں رکھی گئی گول میز کے ارد گرد جمع ہو چکے تھے۔ شیکھر ان کے ہمراہ تھا۔ اس کی منتظر نگاہیں بار بار برآمدے کے اس پار گھر کے داخلی دروازے کی سمت اٹھ رہی تھیں۔ کچھ مہمان کلائیوں پہ بندھی گھڑیاں دیکھنے لگے تھے۔ ان سب کو شیکھر کی بیوی کا انتظار تھا جس کے اعزاز میں روسا و امرا کی یہ محفل سجائی گئی تھی۔ دفتن برآمدے کا دروازہ کھلا، سرخ ساڑی کی جھلک نظر آئی۔ تمام مہمانوں کی نگاہیں اس طرف اٹھیں۔
پورے لان میں سناٹا چھا گیا۔ دروازے کا پٹ دھکیلتی سرخ ساڑی میں ملبوس، دراز قد، سیدھے اور سنہرے بالوں والی لڑکی باہر آئی۔ وہ واقعی کسی قدیم مندر میں پوجا کرانے والی حسن کی دیوی تھی۔ وہ بہت نزاکت و تمکنت سے چلتی ہوئی برآمدے کے ستون تک آئی۔ شیکھر مسکرا کر آگے بڑھا۔ برآمدے کے آگے 3 چھوٹے سے زینے بنے تھے، اوپر وہ ان کے آغاز پہ کھڑی تھی۔ شیکھر نے مسکرا کر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس نے جوابی مسکراہٹ کے ساتھ بڑھا ہوا ہاتھ تھاما اور اسی نزاکت سے ایک ایک قدم نیچے رکھتی زینہ اتر کر لان کے گھاس پہ آ گئی۔ سرخ ساڑی کا بے حد لمبا پلو اس کے پیچھے زینوں پہ پھسلتا ہوا گھاس پہ آن گرا۔ شیکھر ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھامے، بایاں بازو اس کے شانوں کے گرد حمائل کیے اسے ساتھ لے کر چلتا میز تک آیا۔ مائی وائف مایا فرنینڈس کے کٹنے کے بعد وہ مایا کا ہاتھ تھامے اپنے کسی قریبی عزیز سے اس کا تعارف کروا رہا تھا، اور مایا مسکراتے ہوئے شستہ انگریزی اور پھر مقامی زبان میں رسمی کلمات ادا کر رہی تھی۔ پوری تقریب میں ایک فرد سے دوسرے فرد تک جاتے بہت سے لوگوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے باندھ باندھ کی سرگوشیاں اس کی سماعتوں سے ٹکرا رہی تھی۔ تو یہ ہے ٹھاکر شیکھر کی انگریز بیوی جس سے اس نے انگلستان میں شادی کی تھی۔ ہاں سنا ہے اس کا تعلق برطانیہ کے شاہی خاندان سے ہے، کیا واقعی؟ ہوگا، تبھی تو شیکھر نے اس سے شادی کی ہے۔ مگر اردو اور ہندی تو اچھی بول لیتی ہے، بول جلدی سیکھ لی اس نے؟ نہیں، میں نے سنا ہے کہ اس کی نینی ہندوستانی تھی، اسی نے سکھائی ہے اسے۔ وہ بہت اعتماد سے مسکراتے ہوئے شیکھر کے پہلو میں پیمانوں سے تعارف حاصل کر رہی تھی، جن میں زیادہ تعداد دلی کے امراء اور رؤساء کی تھی۔ چند برطانوی بھی الگ سے کھڑے تھے۔ مایا نے آنکھیں کھول دی۔ دلی کی روشنیوں میں ڈوبی تقریب غائب ہو گئی۔ وہ بیلی راجپوتہ میں راجپوتوں کی حویلی کی بھلائی منزل کے کمرے میں اپنے پورٹریٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے بے اختیار موتیوں کی لڑی پہ انگلی پھیری۔ وہاں موتی تصویر کی نسبت کم تھے اور آخر میں گرا سی لگی تھی۔ مایا کی انگلی گرا پہ آ کر تھم گئی۔ ایک مبہم مسکراہٹ اس کے لبوں پہ بکھر گئی۔ احمق، گدھا۔ اس نے مسکرا کر سر جھٹکا جیسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ اسی پل دروازہ بجا۔ اس نے ہاتھ سے لڑی چھوڑ دی۔ کون؟ مایا دیوی، وکیل صاحب نیچے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ٹھاکر صاحب نے آپ کو بلا بھیجا ہے۔ ان کو بولو میں کچھ دیر میں آتی ہوں، بے تاثر لہجے میں کہہ کر وہ بالوں میں پھر سے کنگھا پھیرنے لگی۔ نگاہیں آئینے میں موجود اپنے دلکش چہرے پہ جمی تھیں۔ بہت سپاٹ برف سا چہرہ تھا وہ۔ پھر بہت سے لمحے سرک گئے تو اس نے ساڑی کا پلو ہاتھ سے چھوڑا اور باہر نکل آئی۔ سیڑھیوں کے آغاز پہ کھڑے ہو کر اس نے نیچے جھانکا۔ نیچے ہال میں لکڑی کے قیمتی صوفوں پہ سیاہ کوٹ میں ملبوس وکیل صاحب اور تایا رگھو ناتھ بیٹھے تھے۔ آہٹ تھی یا اس کی موجودگی کا کوئی فسون، ان دونوں نے چونک کر سر اٹھا کر اس سے دیکھا اور پھر بے اختیار کھڑے ہو گئے۔ وہ ہاتھ ریلنگ پہ رکھے، پلکیں جھکائے، ایک ایک زینہ نیچے اترنے لگی۔ سفید ساڑی کا پلو چند زینے اوپر سے اس کے پیچھے پھسلتا آ رہا تھا۔ لمبی ایڑی کی ٹک ٹک ایک ردم سے خاموش فضا میں گونج رہی تھی، اور وکیل صاحب دم سادے اسے سیڑھیوں سے نیچے اترتے دیکھ رہے تھے۔ اس کے ملکوتی حسن اور سحر انگیز شخصیت کے جتنے قصے انہوں نے سنے تھے، بیلی راجپوتہ کی وہ مہارانی اس سے کہیں بڑھ کر تھی۔ گڈ مارننگ جنٹل مین۔ نہایت اعتماد سے گردن اٹھائے وہ ان کے مقابل مخملی صوفے پہ بیٹھ گئی۔ وہ دیوان خانہ گاؤں کے ماحول کے برعکس فرنگی طرز سے آراستہ تھا۔ بیٹھیے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے، کوہنی صوفے کے بازو پہ ٹکائے وہ اسی پرتمکنت انداز میں بولی تو وکیل صاحب جیسے ہوش میں آ کر بیٹھ گئے۔ تایا رگھو ناتھ پہلے ہی بیٹھ چکے تھے۔ وکیل صاحب کو بیٹھیے کہنا ان کا فرض تھا کہ وہ حویلی ان کی بھی تھی، مگر شیکھر کی اس مہارانی کی موجودگی میں وہ ہمیشہ ایسے ہی کنفیوزڈ ہو جاتے تھے۔ آپ کاغذات لے آئے وکیل صاحب؟ وہ سیدھا ان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ جی لیڈی شیکھر، میں لیڈی فرنینڈس۔ سنہری بال کندھے سے پیچھے کرتے اس نے تصحیح کی۔ جی لیڈی فرنینڈس۔
وکیل صاحب جلدی سے بولے، پھر ایک نظر تایا رگھوناتھ پہ ڈالی اور دوبارہ مایا کو دیکھا۔ وہ منتظر نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی سنہری آنکھوں میں اتنی مقناطیسیت اور کشش تھی کہ وکیل صاحب نگاہیں جھکا کر تیزی سے بریف کیس کھول کر کاغذات نکالنے لگے۔ شروع کریں۔ ایک فائل کا مطلوبہ صفحہ کھول کر انہوں نے ایک سوالیہ نگاہ مایا پہ ڈالی، جس نے اپنے مخصوص انداز میں سر کو جنبش دی۔ وہ فوراً سر جھکائے دوبارہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی غلطی دہرائے بغیر پیشہ ورانہ انداز میں پڑھنے لگے۔ یہ وصیت ٹھاکر شیکھر راج نے اپنی موت سے چند ہفتے قبل لکھوائی تھی۔ اس کے مطابق انہوں نے اپنی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد و اثاثوں کا نگراں اور وارث اپنی بیوی مایا لیڈی مایا فرنانڈس کو قرار دیا ہے۔ تایا رگھوناتھ کے چہرے پہ ناپسندیدگی بکھر گئی۔